ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا حبيب ربنا طبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد ما زاغ البصر وما طغى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بار معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کافی جمعہ شریف تو گزارش کرتا چلا آ رہا ہوں. پچھلے جمعہ شریف حضور کے معراج آسمانی کا ذکر شروع کیا جمعہ کا وقت ہو گیا اتنے ہی شروع کرنا. نماز تو فارغ ہوئے آسمان دنیا تو آسمان وال چلے جبریل امین اگے کے اور آپ براق کے سوار پہلا دروازہ پہلے آسمان کا آیا کھٹکھٹایا گیا اور حضور کی آمد کا عظیم مظاہرہ کیا گیا. یہ میں پچھلا جمعہ شریف گزارش کر چکا ہوں. اس کو اگے آپ چلے دوسرے تھے تیسرے تھے چوتھے تھے پنجویں تھے چھویں تک ہر آسمان تے اللہ دے نبیاں نے میرے کملی والے کا استقبال کیا. ہر آسمان پہلے تو لگ کے پنجویں تک چھویں تے ویکھیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے تشریف فرما. آپ نے صلاۃ والسلام بھی عرض کیا اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی دے آنسو بھی نکلے. بعض ویدی آدھے نے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اظہار کیتا کہ دیکھو جی حضور بازی لے گئے تو میں رہ گیا. یہ غلط ہے. یہ معنی نہیں. یہ معنی یہ کرنا پوے گا آمد حضور کی خوشی وچ موسیٰ علیہ السلام نے خوشی دے آنسو بہائے تے نال عرض کیتی اے کملی والے ہو آئے پچھوں ہو مرتبہ تہاڈا سارے نالوں چوکھا ہو. دو قسم دے آنسو ہوندے نے غم دی تے رات ہی نہیں سی وہ خوشی دی رات. اس واسطے یہ آخنا کہ موسیٰ علیہ السلام غم دی اظہار غم کیتا نہیں. یہ آخیا اظہار خوشی کرتے ہیں کہ آئے پچھوں نے بازی سارے نالوں اگے لے گیا. حضور فرماتے ہیں میں کہ پڑھیا جبریل امین عرض کر دیتی حضور وال دا ایک چھوٹا جا جگہ اتنا سیدھا ہوتا ہے میں اتنا بھی ہوں اگے نہیں جا سکتا. آخری قدم آ گیا. حضور مسکرائے فرمایا جبریل تیرا آخری قدم میرا پہلا قدم. تیری انتہا میری ابتدا تیری بنافتی سین میری بسم اللہ. نور تے کھلو گیا بھائی نورانیاں تو سرکار تے روک گیا. عرض کر دیتی کہ اس تو اگے نہیں جا سکتا. تھوڑی توجہ میں دلانا چاہنا بیلیاں دی. جبریل دے تے پر سڑتے ہیں نورانی دے تے پر سڑتے ہیں. جیڑی میری سرکار نے کپڑے پائے توجہ فرمائیے وہ سڑے کے بچے کہنا پوے گا وہ بچ گئے سڑے نہیں. وہ وجہ کی ہے کہ کپڑے دا کمال نہیں درزی دا کمال نہیں وہ سلوئی دا کمال نہیں
کمال ہے جسم مصطفیٰ نال لگن حضور دے جسم پاک نال لگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑا بھی اسی طرح لیا تنداں بھی انجے ہی رہی یہ نسبت حضور بھی ہو جائے میرے حضور نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا انت صدیق و عتیق حضور میں لفظ صدیق کو تو واقف آ پہلے بھی یہ جاری ہے عتیق کا میں نے اندر آزاد حضور میں تے کی آزاد ہاں میں عتیق من النار اے صدیق تیری نسبت میرے نال ہے جہنم دی اگ تینوں چھو بھی نہیں سکتے حضور میرے تے جہنم حرام فرمایا راہ من راہ نہیں صدیق جڑا تواڈے والوں پیار نال ویکھدا اللہ اودے تے بھی جہنم حرام فرماتا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ صائمہ مخدومہ کائنات وارث جنت سیدۃ النساء فی الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں پکا رہی ہیں سر میری سرکار نے فرمایا لیا میں بھی روٹی لاؤں اس کی حضور ہے عورتوں کا کام ہے آپ نے فرمایا اگر آج میں لائی آن والیاں میریاں غلاماں نالے روٹی پکان دیاں بال بچے کا دھیان رکھن دیاں وہ ثواب مل جائے گا آج روٹی لائی تو میری سنت ہو جائے گی انہوں دوہرا ثواب ملے گا سیدہ بڑیاں خوش سن کہ آج بڑی برکت والی رحمت والی روٹی تقسیم کرا گیا حضور دے دست مبارک دی پکی ہے دوجیاں روٹیاں پک گئیاں وہ کچی پہلا شاید اگ کاٹے دوبارہ پھر اگ رکھی پھر بھی روٹی کچی دی کچی پھر تیسری باری جو رکھی روٹی اسی طرح کچی حضور دی بارگاہ عرض کی تھی حضور ترے باری اگ پائی دوجیاں ساریاں پک جاندیاں یہ روٹی کچی آپ نے فرمایا جتھے میرا دست مبارک لگے تے دنیا دی اگ ہے تے جہنم دی اگ بھی نہیں ساڑ سکتی گزارش یہ ہے کہ نسبت حضور ہی جہنم تو بچان دا ایک ذریعہ پتھر جہنمی بالاتفاق اللہ نے قرآن بیان کر دیتا پتھر جہنمی لیکن وہ شریف ہے تو پتھر لیکن وہ پتھر ہونے دے باوجود جدو سرکار دے قدماں نال او دا تعلق بن گیا وابستگی ہو گئی نسبت ہو گئی اللہ نے پورا او شریف جنتی بنا دیتا ان جہنم کچھ نہیں آ سکتا اسی طرح دیگر آباد بھی جدی نسبت سرکار نال ان جہنم کچھ نہیں آ سکتا حضور بڑے تھوڑا جا آگے گئے ایک آواز نے حضور دا رستہ روکیا اور آواز کی سی وقف یا محمد ان ربک یصلی علیہ محبوبہ ذرا سامنے ہو نا تسی سامنے تسی کھلوو تو میں اپنے محبوب نو سامنے کھلار کے تواڈے تے درود و سلام کروں سبحان اللہ کچھ لوگ آتے ہیں جی درود صرف ابراہیمی درود ابراہیمی تے ادو شروع ہویا جدو حضرت ابراہیم پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام آپ کا نکاح طیب ہوا تو عرض کی تھی حضور اے جبریل جا کے رب کریم میں گیز کر جبریل آئے انہوں نے آخیا حق مار ادا کرو انہوں نے آخیا سونا نہیں چاندی نہیں ہیرے نہیں جوہرات نہیں درم نہیں دینار نہیں روپے نہیں ڈالر نہیں کس چیز کا حق مار ادا کراں جبریل گئے جا کے واپس آئے تو عرض کر دینے اے آدم علیہ السلام رب کریم نے فرمایا تہاڈا حق مارے گے میرے محبوب کملی والے تے 20 باری درود و سلام پڑھ دے جب آدم علیہ السلام نے دروشی پڑھیا ادو تو ابراہیم علیہ السلام پیدا ہی نہیں سن ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تو درود ابراہیمی تو شروع ہی کو نہیں سی ہویا رب پڑھتا ہے اس نے درود ابراہیمی نہیں اس کسی کی سنت نہیں کرنی رب تے رب ہے اساں رب دی سنت ادا کر سبحان اللہ اساں وہ الفاظ پڑھنے نے جڑے میرے رب نے پڑھے رب کسی دی اتباع نہیں کرتا اسی رب دی اتباع کرتے اللہ اس کیڑے اس دن الفاظ فرمائے تاکہ سانوں
مشعل راہ ہو جائے کہ کہڑے الفاظ نال اپنے محبوب تے تساں درود شریف پڑھیا۔ فرمایا معراج والی راتی میں دس دیتا سی وقف یا محمد ان ربک یصلی علیک، محبوب ذرا سامنے کھلوو نا تے درود میں پڑھا۔ یا اللہ کیڑا پڑھیا سی؟ فرمایا روز تسی یاد کر دے اس درود نو، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہر نمازی پڑھتا ہے، ہر نمازی السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ علماء پاک تشریف فرمانے میں گزارش کراں گا، دو حرف ندا نے نعت کے اندر، یا اور ایو۔ یا قریب واسطے بھی بعید واسطے، دوروں آواز مارنی ہوئے نا تو یا کر کے بلا دے، دوروں کوئی بیٹھا ہوئے نا تو دور آواز مارنی ہوئے تو اس لیے یا آکھاں گے، لیکن اس طرح جس افسر بیٹھے نہیں یا بیدی بیٹھے علماء کرام اس وقت یا نہیں آکھاں گے، اس لیے لفظ ایو آکھاں گے۔ یا دور واسطے، ایو قریب واسطے، اتا یا تہاڈا تاں ہی قبول ہونا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، نبی نو آنج مننے گا تو تیری نماز ہونی، ہوئی نماز ہی نہیں ہو۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ ایو آخ کے نبی نو حاضر ناظر تسلیم کرے گا ہر نمازی۔ ایو تسی، ایو میں، ایو ملتان والے، لاہور والے، امریکہ والے، چائنا والے، جتھے بھی کوئی ہے سارے یہ پڑھنے السلام علیکہ، پھر سارے ہی تسلیم کرنے۔ آقا تسی تے ایتھے ہو، ساڈی اکھ نہیں ویکھن والی، تسی تے ویندے ہو پے کہیں دا میرا غلام ہے۔ میں نے ایک بندے نے آخر درود پڑھیا ہم نہیں منع کرتے، میں کہ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے سی کہ تواڈے منع ہم تے کدی چھڈیا، تسی ساری عمر بھی آخو درود شریف نہ پڑھو تو ہم کو چھڑنا؟ ساری دنیا دے درود پاک منع کرنے والے آکھن درود چھڑ دیو، کملی والے دے غلام ایک لمحہ واسطے بھی نہیں چھڑ دے سی، انہوں دی گل ہی نہیں مانتے، کیونکہ گل مننی اللہ دی، اللہ آندا پڑھی آ، اللہ آندا میرے ملائکہ بھی پڑھ دیں، میرے مومن بندے بھی پڑھ دیں، ایمان والے پیچھے نہ رہے پڑھی جاؤ۔ لفظ جڑا ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصلو، یصلو مضارع ہے، یہ جہال اور استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں پڑھنا پیا تو کسی دے آتے چھڑنا نہیں، پڑھدیا رہنا ہے۔ اسی اہل سنت بھی یہ گالاں نے پڑھنے پے تو کسی دے چونچاں کیتیاں چھڑنا نہیں، پڑھدیا رہنا ہے انشاءاللہ۔ اتنے حدیث سن لو تاکہ مزید پختہ ہو جائے کہ دروشی پڑھدیا رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑیاں حدیثاں نے، لیکن میں ایک حدیث گزارش کرنے لگا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ، کون ابی؟ تھوڑا جا تعارف، جنہوں نے قرآن میرے حضور میں پڑھایا۔ کون ابی؟ جڑے حضور دی بارگاہ دے اساتذہ وچوں میں قرآن پڑھان والے۔ کون حضرت ابی؟ کتنی بڑی سعادت ہے کہ سرکار فرمان ابی کھڑے ہو جاؤ، ذرا قرآن پاک دی تلاوت کرو، سی تہاڈی تلاوت سنی۔ کون حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ پہلی جماعت جڑی تراویح دی ہوئی ہے، فاروق اعظم نے حضرت ابی ابن کعب نو اگے کھلایا، فرمایا ابی تہاڈی قرات، تہاڈا قرآن پڑھنا میرے آقا نو بڑا پسند ہے، اگے کھلو نا، اسی مگر کھلونے ہیں تراویحاں تسی پڑھاؤ۔ یہ تھوڑا جا تعارف ہے، بہت بڑا تعارف آپ کا موجود ہے۔ صحابہ صفہ دے اساتذہ وچوں حاضر بارگاہ رسالت جو اے حدیث جڑی میں بیان کرنے لگا، یہ مشکات دے اندر موجود ہے، بخان واسطے تیار ہیں۔ بارگاہ رسالت حاضر ہے حضور 4 وقت عبادت دے رکھے، ایک وقت آپ سے دروشی پڑھنا، 3 وقت میں نفلی عبادت کرنا۔ حضور نے فرمایا بڑا اچھا کرتے ہو، نال ہی جڑے لفظ فرمائے نا سرکار نے وہ قابل غور نے۔ آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، سبحان اللہ۔ وہی جو دروشی چوکھا کر لیں تیرے واسطے بڑے ہی بہتر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرے دن حضور ہے، حضور میں 2 ویلے دروشی پڑھنا، 2 وقت نفلی عبادت کرنا۔ آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، جی زیادہ کر لینا دروشی تیرے واسطے بڑا بہتر ہے۔ تیجے دن حاضر ہوئے حضور 3 ویلے دروشی، 1 وقت نفلی عبادت۔ آپ نے پھر یہی فرمایا جی زیادہ کر لیں تیرے واسطے بڑا یہ نعمت بن جائے گی دروشی۔
چوتھے دن حاضر ہوئے. حضور سویرے اٹھدیاں بہندیاں چلدیاں گھر باہر مسجد عبادت تو پہلے عبادت تو بعد میں ہر ویلے آپ کے درود شریف پڑھنا. حضور نے نہیں فرمایا نہیں ذرا کٹ کر لے, نہیں, آپ نے فرمایا تیرے گناہاں دا کفارہ اور قیامت والے دن تیری بخشش کا سبب بن جائے گا درود پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. تو میں گزارش کر رہا تھا توجہ فرمانی. اللہ نے درود شریف کیڑا پڑھیا جڑا اسی اتحیات وچ پڑھنا, جڑا کہ یہ درود نہیں اس نے تو انکار کر دیتا اللہ دے درود تو. جڑا آخے درود ہے ان مننا پوے گا کہ حضور دور نہیں, حضور ایو نے. ان تسلیم کرنا تا تیری نماز اللہ نے قبول فرمانا. حضور فرماتے ہیں میں اس کو کے پڑھیا, تھوڑا جا کے گیا, یا اللہ کنا محبوب ہوں کھا چپ ہو گیا. اینا بیان کیتا نا اگے رب بول پہ. فرمایا کنا میرا محبوب قریب آیا, کان کعبہ قوسین او ادنا, کمان دے دو سرے یا ایدوں بھی نیڑے حضور آ گئے. تو جو فرماؤ اس نیڑے دا فاصلہ رب نے دسیا نہیں, اسا دا تعین کرنا نہیں, یہ ترجمہ ہے میں کرنا نہ. حضور انہیں قریب آئے جنہ خدا نے بلایا, اور خدا نے محبوب نو اتنا قریب بلایا جنہ میرے رب نے چاہا. میں فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا, نہ میرے کو اتنی ضرورت ہے. حضور فرماندے 70,000 نورانی پردے سامنے اللہ دے جلوے میری آنکھاں ویکھ رہی ہیں. تسی دسو تواڈے محبوب نے کس طرح ویکھیا؟ موسیٰ علیہ السلام تو دوروں ویکھیا سی. ایتھے ایک حدیث میں تمہیں سناواں تہاڈا دل خوش ہو جائے. طور تے جلوہ پیا اللہ دا, موسیٰ علیہ السلام دوروں ویکھیا. ایک کروڑواں حصہ جھلک ویکھی رب دے اس پاک نور دی. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے 3 میل دور کالے پہاڑ نال لگی ہوئی چیونٹی رات دے انیرے وچ میں کھلو کے وینا او 3 میل دور کیڑی پہاڑ دے نال ٹری جاندی. میں گزارش کرنا چاہنا جیڑا آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام کروڑواں حصہ ویکھن 3 میل تو رات نو انیرے وچ کالے پہاڑ نال لگی ہوئی کیڑی ویکھ سکدے نے, تے جیڑا جلوہ خدا ویکھ کے آوے وہ عرش اعظم تے رہ کے تانوں کیڑی جے بھی نہیں ہو تانوں نہیں ویکھ سکدے. فاصلے تواڈے میرے وچ نے, ولی اللہ کول فاصلہ کوئی نہیں ہوندا. سبحان اللہ. اس پاک فرماندے نے ایک رائی دے دانے جنی پوری دنیا میری تلی دے وچ, میں جدوں ویکھاں جس طرح ویکھاں میں ویکھ لینا. سبحان اللہ. اگر ان سائنس تے لیا جائے تو ہن یہ بھی مسئلہ آ گیا, سائنس نے کر دیتا ہے. ایک منڈا انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھا ہے, یہ پریکٹیکل موجود ہے, اس واسطے میں لگا کر مثال تو کہنا موجود ہے. وہ بچہ انٹرنیٹ آن کرتا ہے, جس لئے وہ بہن ہے نا وہ سامنے وہ پوری دنیا خرباں گھراں موجود ہوں. جس لئے آن کرتے ہیں تو بیٹھے امریکہ گل کر رہے, امریکہ والے ویکھ رہا, وہ ویکھ رہا, وہ سن رہا, وہ سن رہا, وہ حرکات وہ ویکھ رہا, وہ حرکات وہ ویکھ رہا, وہ گل بات کر رہا, وہ احوال پوچھ رہا, وہ احوال تو آگاہ ہو رہا ہے. یہ ایڈا کوئی ایک آلہ ہے سائنس کا جڑا ایک بندے دنیا دار نو خرباں تھاواں تے وہا سکدا ہے. پوری کائنات بنی ہے, وہ گنبد خضرا وچ رہ کے کروڑاں تھاواں تے نہیں رہ سکدا جتھے بھی ہوے. اور میرے سائیاں بھی یہ مسئلہ حل کیتا. تو پھر انشاءاللہ اگلا حصہ اگلے جمعے سناؤں گا. یہ حضور دی کرامت سن لو. ایک مولوی دی رجب وچ الجھ گیا, کئیاں نوں وقت پہ آندا ہے بیچارا جی انج کنج ہویا اس طرح کنج ہویا. وہ کہ جی حضور کس طرح ایک تھان تے رہ کے کروڑاں تھاواں کس طرح موجود ہو سکتا ہے؟ ٹرتا ٹرتا مکان شفٹ ہو گیا. 1.5 مہینہ 27 رجب دا ٹریا, ادو پوچھے ادو پوچھے ادو پوچھے, کدھرے جان جوگا نہیں سی.
کسی دسیا مکان شریف جا تا تیرا کام بننا ہے. پیشی تو بعد حضرت کی خدمت حاضر ہویا. آپ نے فرمایا مولانا کی لین آئے ہو, کدے آئے ہو؟ خیر ہے حضور ہے, مسئلہ ہے کہ حضور ایک تھان سے رہ کے کہیں کو ڈولنا. آپ نے فرمایا پہلے روزہ کھول ہے, ٹکالا کیوں پہ گیا؟ روزہ کھول لیں گے پھر مسئلہ حل کر لیں گے. اثر تو بعد, نماز اثر تو بعد ایک بیلی ہے حضور رمضان شریف میں افطاری بڑی ضروری ہے, اج بڑا ثواب ہے حضور اج میرے گھر آؤ. آپ نے فرمایا اچھا تیرے افطاری کرا. دوجا بیلی آیا, آپ نے وہ بھی پیدا کیا. تیسرا, چوتھا, پنجواں, چھواں, 7 بیلی آئے. 7 نال ہی میری سرکار نے پیدا فرمایا. روزہ کھولن کا ویلا آیا نا, فرمایا مول جی روزہ لیا نا, کوئی شاید کھولی اتنے مسجد ہی بیچا. روزہ آپ نے کھول لیا, پہلا بیلی آیا, آپ نے کیا کرم فرمایا حضور ساڈے آل آئے. دوجا آخر لگا میرے آل آئے, تیجا آخر لگا میرے آل آئے. 7 کے 7 بیلیاں نے آ کے نماز پڑھی. انہیں کہا حضور نے بڑی مہربانی کی, ساڈے آل آئے. مولوی نو معراج تے بھول گیا کہ یہ وقت پی گیا. کہنے لگا جی میرے کو بہ کے افطاری پہ کر دیں, آ ہوں سچ کی آدھے. رات انجے پاسے مار دیا لگ گئی ہوتی ہے, سویرے میں حضرت صاحب نے گل کرنی. یہ کی حساب ہے؟ باغ سی امباں کا بڑا بڑا مکان سی. حضور مولوی نے پڑھ کے نماز صبح تو بعد باغ لے گیا. میں میرا چہرہ بیک مولوی نے زیارت کی تھی. فرمان لگے سامنے بوٹے ہوئے. مولوی صاحب نے ہر پتر تے میری سرکار دی نظر آیا. مولوی جی میں تے ادنا جا غلام ہاں کملی والے دا, جی میں ایک تھان تے رہ کے کئی تھاواں تے ہو سکنا تے کملی والے بھی ایک تھان تے سارا میرا. اس واسطے بھی گزارش یہ ہے کہ معراج کوئی معمولی معجزہ نہیں جنہوں ادو آنج تے ادو آنج بعد جنہیں بھی حضور کا ایک معجزہ ہے. حضور مسجد اقصی تک گئے اور آسمانوں سے ہو کر واپس آ گئے. بحث بھی انہاں کو بیان کر دیں. حالانکہ معراج شریف کا نام یہ نہیں کہ تسی رموز و برکات میلاد نہ بیان کرو. ہر لمحہ میرے حضور نے بیان کرنا. آخری مسئلہ میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. ہر رجب وچ میں اعلان کرنا کہ بلیو 22 رجب دے کنڈے ساڈے نزدیک کوئی نہیں. اہل سنت دے نزدیک 22 رجب نے جڑا تسی کنڈے دیندے ہو یہ کوئی نہیں. میں بڑی تحقیق کی تھی. 22 رجب نو حضرت امام جعفر صادق کا نہ وصال ہے نہ یوم پیدائش ہے, دونوں چیزیں کوئی. آپ 15 شوال میں فوت ہوئے. اگر کسی بیلی نے کنڈیا کا ختم دینا ہوئے وہ 15 شوال عید والے چند کی 15 نو دیا کرو تاکہ آ رواج جڑا نے ٹوٹ جائے. سبحان اللہ. ساڈا ختم شریف کس طرح ہوتا ہے؟ اسی کھلا رکھنے ہیں, دسترخوان تے چیزاں پہ آدی اتنے اللہ کا قرآن پڑھنے ہاں, پھر جڑے کول بیٹھے نے انہوں ہنج اعلان کر کے وہ تقسیم کرنے ہاں. ساڈا ختم یہی کا نہیں ہوں کہ ادھی رات اٹھو تو کالی کالی پکاؤ تو کٹھا یہ کرو تو کالی کالی کھاؤ تو جلدی جلدی برتن دھوو. ساڈے پورے میلاد ہوئے, 11ویں شریف ہوئے, کل ہوئے, 40واں ہوئے, یا جیڑا ختم شریف کدی نہیں پکایا. یہ 22 رجب نو کالی کالی کھاؤ تو جلدی جلدی کرو تو جلدی جلدی برتن صاف کرو تو اندر بیٹھ کے کھاؤ. کدی تو غور نہیں کیتا ہے اصل حقیقت کی. اصل حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب نو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم وصال ہے. جڑے آپ کے مخالف سن ادوں انہوں نے جلدی جلدی خوشی کا اظہار کیتا اور ڈردے بھی سن کدے دوجے ساڈے قابو نہ کر لیں. اندر ہی پکایا, اندر ہی کھادا, اندر ہی بھانڈے دھو لے. ہوں بھی انہوں کی خوشی کی جاتی ہے, سنیاں نو دا لایا جاتا ہے. بے شک بے شک. کوشش کرو 15 شوال حضور کا وصال ہے. ایک باری بیلی 15 شوال نو ختم شریف اوپن دعا جی کوئی آخے تو آخو حضرت امام جعفر صادق کا اج یوم وصال. اس واسطے 22 نو کوئی تعلق نہیں. اس تحقیقی پہلو بھی موجود ہے. میں اس کے بڑے حوالے لائے اہل سنت دیا کتابوں کے بھی اور اہل تشیع دیا کتابوں کے بھی روح نال 22 رجب نو نہ آپ کا یوم وصال ہے یا نہ یوم پیدائش ہے. اس کی احتیاط کریا کرو بے جی. اپنے مسلک کو یاد رکھو اہل سنت والے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. معراج کا آخری حصہ باقی ہے جی.
انشاءاللہ کوشش کراں شعبان تو پہلے پہلے اس کو مکمل کراں. اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے.